اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ارشاد باری تعالیٰ یہ ہے کہ وہی ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے۔ وَأَنَّهُ أَمَاتَ وَأَحْيَا، وہی موت عطا کرتا ہے اور وہی زندگی عطا کرتا ہے۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، وہی مذکر اور مؤنث پیدا فرماتا ہے۔ تو یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس نے ہی صاحب عرس کو اس علمی گھرانے میں پیدا کیا۔ سبحان اللہ، کسی اور نے پیدا نہیں کیا۔ دیکھنا یہ ہے عرس پاک کی اس قدر و قیمت کو سمجھنے کے لیے بات میں کہہ رہا ہوں کہ آج یہ عرس بھی جو ہو رہا ہے، عرس جیلانی، عرس حضور صدر العلماء رحمت اللہ تعالی علیہ، ہم اپنے ایمان کی زبان اور عقیدت و محبت کی اور قرآنی زبان میں یہ کہتے ہیں، یہ عرس بھی اللہ کی طرف سے ہوا ہے۔ اس نے ہی اس علمی گھرانے میں پیدا کیا، اس نے ہی پہلا مہمان رسول بنایا، اور مہمان رسول بنا کر پھر نائب رسول بنایا، اور یہ بنایا جس کو خون کے اعتبار سے رسول اللہ سے رشتہ جوڑا، اور حسنی حسینی تیور لے کر کے یہ اپنے علمی گھرانے میں پیدا ہونے والا بچہ جس وقت یہ پیدا ہوا، خاندان کے کسی تجربہ کار کے دماغ میں وہم میں بھی نہیں آیا تھا کہ ہندوستان سے کھلنے والا یہ پھول اپنی خوشبو پورے عالم میں پھیلا دیا۔ لیکن اس دور میں، جس دور میں نیٹ، موبائل، اس طرح کی نئی جو ایجادات ہیں، یہ چیزیں نہیں تھیں، لیکن اپنی نگاہ ولایت سے اس ذات گرامی نے یہ محسوس کیا کہ نیٹ بعد میں آئے، موبائل کا وجود بعد میں ہوگا، اس پر زندگی پانے والا تو مردہ ہو سکتا ہے۔ نیٹ کی دنیا میں پھیلنے والا کل کو مردہ ہو سکتا ہے کہ سارے عالم کا ٹاور ختم کر دیا جائے۔ موبائل سے شہرت پانے والا ایک زمانہ آئے گا، تباہ و برباد ہو سکتا ہے۔ گوگل کا جو مالک ہوگا پورے گوگل پہ حملہ کر کے ختم کر سکتا ہے۔ انہوں نے نگاہ ولایت سے محسوس کر لیا کہ نیٹ کے ذریعے زندہ رہنے، یہ دنیاوی اسباب کے ذریعے زندہ رہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ زندگی کو تابندگی اگر بخشنی ہے اور جانے کے بعد بھی اس عالم میں اپنی حیات اور اپنے علمی جلوے کو زندہ اور تابندہ رکھنا ہے تو ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ عشق محمدی ہے۔ عشق محمدی کا انتخاب کیا اور علم نبوت کا انتخاب کیا۔ آپ کے ذہن و فکر میں یہ بات تھی، اور یہ عشق محمدی، علم نبوت کا سرچشمہ، یہ جو ذہن میں اترا کہ انسان یہاں سے لے کر ملائے اعلیٰ تک، فرشتوں کی نورانی جماعت تک ہر جگہ زندہ اور تابندہ رہ سکتا ہے۔ ہندوستانی لوگوں کے ذہن و فکر کو اگر کھولا ہے اور یہ ذہن دیا ہے کہ اگر زندگی میں دوام چاہتے ہو اور ثبات چاہتے ہو، استحکام چاہتے ہو اور کبھی نہ مرنا چاہتے ہو، تو یہ تیور تمہیں کہیں اور سے نہ ملے گا۔ چلو بریلی کی سرزمین پر امام عشق محبت کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت کو دیکھو۔ اعلیٰ حضرت زندہ اس لیے ہے کہ آپ نے عشق رسول بھی کیا ہے اور علم نبوت بھی
رسول اور علم نبوت سے آپ نے سمجھ لیا کہ جب مجدد دین و ملت 100 سال کے بعد جو ایک مجدد پیدا ہوتا ہے، اس مجدد کے ذہن میں اگر یہ بات آئی ہے اور اس مجدد نے عمل کر کے دکھایا کہ عشق رسول وہ دولت ہے، علم نبوت وہ دولت ہے، کہ ان دو دولتوں کی بنیاد پر انسان مرتا نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے۔ حضرت صدر العلماء علامہ سید غلام جیلانی مریٹھی علیہ رحمت و رضوان نے اپنے وجود میں دنیا کی حکومت یا دیگر اسباب کو نہیں لیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ حمید اللہ صاحب قبلہ، صاحب سجادہ سرامہ شریف، صاحب سجادہ سرامہ شریف، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تشریف عشق رسالت اور علم نبوت، ان دو کو محور بنایا، اور جن جن ہستیوں نے یہ کام کیا ہے وہ سارے اسباب استعمال کیے جائیں ان کے دفن اور بٹانے کے، لیکن وہ ہستی نہ مٹی ہے، نہ آج مٹی ہے، نہ کل مٹی ہے، نہ آنے والے وقت میں مٹے گی۔ انہی ہستیوں میں سے صدر العلماء کی ذات گرامی ہے۔ صدر العلماء جب تک مدرسہ اسلامی میں خدمت کرتے رہے وہ کل بھی چمک رہے تھے اور آج بھی چمک رہے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک صدر العلماء زندہ اور تابندہ نظر آئے۔ وہ اپنے خاندان کی بنیاد پر زندہ نہیں ہے، وہ اپنے کسی حکومت اور دولت کی بنیاد پر زندہ نہیں ہے۔ صدر العلماء اگر زندہ ہے تو علم نبوت کی بنیاد پر اور عشق رسالت کی بنیاد پر۔ امام عشق محبت نے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے جو سمجھا تھا وہ کہاں سے سمجھ گئے؟ مجدد کا دماغ کھلا کہاں سے؟ تو مجدد نے سمجھا، گنبد خضرا کی ہری چھاؤں سے سمجھا تھا، مجدد دین و ملت نے سمجھا تھا کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری اور باطنی سے سمجھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار عالی سے خلیفہ اول نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے علم نبوت کو لیا اور عشق رسالت کو لیا۔ ابوبکر کو گئے ہوئے زمانہ گزر گیا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں آج بھی اور قیامت تک پیدا ہونے والے امت محمدیہ کے دل میں ابوبکر زندہ ہے اور زندہ رہیں گے۔ عمر زندہ رہے اپنی 10 سالہ حکومت کی بنیاد پر نہیں۔ عمر نے خلافت لی ہے، آپ نے خلافت کو انجام دیا ہے، خدمت خلق کیا ہے، لیکن مجھے بتاؤ عمر فاروق اگر زندہ اور تابندہ ہے تو وہ دار الحکومت کی بنیاد پر نہیں، حضرت عمر اگر زندہ تابندہ ہے تو علم نبوت اور عشق رسالت کی بنیاد پر ہے۔ حضرت عثمان غنی زندہ اور تابندہ ہے تو علم نبوت اور عشق رسالت کی بنیاد پر، علی زندہ ہے تو علم نبوت اور عشق رسالت کی بنیاد پر، حسن زندہ ہے تو علم نبوت اور عشق رسالت کی بنیاد پر، حسین زندہ ہے تو علم نبوت اور عشق رسالت کی بنیاد پر، ابو ہریرہ زندہ ہے تو علم نبوت اور عشق رسالت کی بنیاد پر، عمار بن یاسر زندہ ہے تو علم نبوت اور عشق رسالت کی بنیاد پر، صحابہ میں سے ہر صحابی زندہ ہے علم نبوت اور عشق رسالت کی بنیاد پر، اب غوث زندہ ہے علم نبوت اور عشق رسالت کی بنیاد پر، خواجہ غریب نواز زندہ ہے علم نبوت اور عشق رسالت کی بنیاد پر، سرکار سرابہ زندہ ہے علم نبوت اور عشق رسالت کی بنیاد پر، شاہ پیر زندہ ہے
علم نبوت اس کی رسالت کی بنیاد پر شاہ ولایت زندہ ہے، علم نبوت اس کی رسالت کی بنیاد پر وارث پاک زندہ ہے، علم نبوت اس کی رسالت کی بنیاد پر سب زندہ ہے۔ ان دو دولتوں کی بنیاد پر صدر العلماء زندہ ہے، علم نبوت اس کی رسالت کی بنیاد پر۔ یہ دو چشمے جہاں ہوں گے، اور میں آج بتا دوں مجدد کی در سے خیرات لے کر صدقہ لے کر بول رہا ہوں، یہ دو چشمے جہاں بھی آج بھی ہوں گے اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ وہ دنیا کے جس کونے میں ہوگا اور اس کے ساتھ یہ دو چشمے چل رہے ہوں گے، وہ انسان مرتا نہیں ہے، اللہ اس پہ رسالت کی خیرات دے کر زندہ فرمائے۔ اور علم نبوت کی خیرات ہی اس طرز پر پائے ہوئے تھے کہ آج کے دور میں شاید عالم میں، شاید میں نہیں کہتا کہ نہیں ہوگا، شاید عالم میں اب کوئی ایسا انسان ہوگا جو صدر العلماء نے اپنی اولاد کے ساتھ سلوک کیا ہے۔ میں بتاؤں اس علم نبوت کا چشمہ کیسے لے رکھے تھے اپنے سینے میں؟ اللہ اکبر۔ مسئلہ نماز کو صدر العلماء نے جو علم نبوت سے اور قرآن کی 80 آیات 80 مقامات سے جو مسئلہ نماز پر 80 آیات 80 مقام پر اللہ نے کلام کیا ہے اور رسول اللہ نے کلام کیا ہے، رسول اللہ نے عمل کر کے دکھایا ہے، اس مسئلہ نماز کو صدر العلماء نے ایسے سمجھا کہ اگر اولاد میں سے کوئی بھی اولاد ایک وقت کی نماز چھوڑ دیتی تو آپ اس کا کھانا پینا بند فرما دیتے۔ آج کوئی کرے گا؟ ہر طرح کے جرائم ہم کرتے ہیں، ہماری اولادیں کرتی ہیں، لیکن ہم ایک وقت کا کھانا بند نہیں کرتے ہیں، ہم انہیں سزا نہیں دیتے ہیں، ہم انہیں جزر و توبیخ نہیں کرتے ہیں، لیکن صدر العلماء نے ان 80 آیات اور مقامات سے جو مسئلہ صلاۃ کی گہرائی اور گہرائی کو سمجھا تھا، آپ نے اپنی اولادوں پر یہ سختی کر دی اگر ایک وقت کی نماز چھوٹ جائے تو آپ گھر میں حکم دیتے ہیں فیملی کو کہ اس کا کھانا بند کر دیا جائے۔ تو نمازی بنانے کے تدابیر میں سے ایک تدبیر صدر العلماء نے یہ بھی کیا ہے کہ نہیں؟ اور ولی اور ایک صحیح عالم بننے کے لیے، ولی اور ایک صحیح عالم بننے کے لیے بنیادی نقطہ یہ ہے کہ وہ نماز کی پابندی ہر حال میں کرتا ہے۔ اگر نماز میں کوتاہی ہو، آج آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں وہ ولی ایسے، وہ ولی ایسے، آج ولی آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتے ہے کہ نہیں؟ بولیے۔ آپ کہتے ہیں اس دور میں لوگ کہتے تھے میں نے ولی کو دیکھا، میں نے ایسے عالم کو دیکھا، لیکن آج نہیں مل رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ نماز کی جو اہمیت ہے، جو اہتمام ہے، وہ اہتمام ہم نے چھوڑا ہے۔ ہم نماز بھی ادا کر رہے ہیں تو ایک فارمیلٹی کے طور پر ادا کر رہے ہیں، جس نماز کی روح تھی خشوع اور خضوع للہیت کے ساتھ، سفر کی حالت میں ہو کہ حضر کی حالت میں ہو، امن کی حالت میں ہو کہ جنگ کی حالت میں ہو، جس حال میں بھی ہو نماز نہ چھوڑی جائے۔ اس پر اگر عمل کیا ہے اس کو صدر العلماء کہتے ہیں۔ یہ عمل کیا حضور صدر العلماء نے، جب جا کر اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ مقام عطا فرمایا۔ اور آج ہمیں وہ مقام نظر نہیں آتے صاحب مقام۔ وجہ یہ ہے کہ ہم اگر حضر میں ہے تو اہتمام تو کر لیتے ہیں، لیکن سفر میں جو اہتمام ہونا تھا نماز کے حوالے سے ہم نظر انداز کر جاتے ہیں، قضا پہ موقوف کر دیتے ہیں۔ لیکن صاحب عرس
حضور صدر العلماء کی حیات طیبہ سے یہ بات صورت سے بھی زیادہ روشن ہے کہ صدر العلماء چاہے سفر میں ہو، چاہے وہ حضر میں ہو، چاہے وہ امن کے ماحول میں ہو یا سن 87 کے ماحول میں ہو، صدر العلماء استاد کا نام ہے کہ چاہے امن ہو یا جنگ ہو، سن 87 ہو یا 88 ہو، ہر حال میں صدر العلماء اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو رہے ہیں۔ ایک وقت کی نماز آپ کی نہیں چھوٹ رہی۔ سمجھ میں بات آ رہی؟ لیکن آج ہمارے اندر نمازوں کی قدر و قیمت نہیں، اور نماز کے اندر سے چلتے چلے تو دیکھا جائے شرعی جو احکام ہیں ان احکام میں سے صحیح معنوں میں کسی بھی حکم کی ہو، وہ بھی حکم الہی کی قدر و قیمت نہیں۔ ایک کام تو صدر علماء کا یہ تھا، نماز کی اہمیت اور یہ اہتمام۔ دوسرا، صدر العلماء کی بچپنے جوانی سے لے کر بڑھاپے تک اخیر عمر جہاں پر کل نفس ذائقۃ الموت کے نذرانے سے دوچار ہوئے، وہاں تک کی بات کر رہا ہوں۔ صدر العلماء میں کبھی سستی پیدا نہیں ہوئی، کبھی وہ غافل نہیں ہوئے، کبھی وہ کاہلی کے شکار نہ ہوئے، بلکہ صدر العلماء رات و دن کوشاں ہو کر محنت کر کر اللہ کی رضا بھی حاصل کرتے رہے اور مخلوق کی خدمتیں بھی کرتے رہے اور علم نبوت کا سرچشمہ بھی بہاتے رہے۔ اور یہ انہوں نے سمجھا تھا، یہ صدر العلماء نے سمجھا تھا کہاں سے؟ یہ سمجھا تھا حیات صحابہ سے۔ سمجھنے کی مرکز دیکھیے کہاں کہاں سے سمجھ رہے ہیں، اور ہم کہیں سے سمجھتے نہیں ہیں، ہم صرف اپنے دماغ سے سمجھتے ہیں۔ اس لیے ہم فیل ہیں، ہم فیلئر ہیں، اور ہمارے اسلاف کامیاب رہے اس لیے کہ وہ سمجھنے کا مرکز اپنا دماغ نہیں رکھے تھے، حضور اور حضور کے صحابہ کو رکھے تھے، قرآن اور صاحب قرآن کو رکھے تھے، قرآن سے ہدایتیں حاصل کرتے تھے، حضور کی حیات سے ہدایت حاصل کرتے تھے، حیات صحابہ سے ہدایت حاصل کرتے تھے۔ حضرت صدر العلماء کبھی سستی اور کاہلی کے شکار نہ ہوئے، اس چیز کو حیات صحابہ سے کیچ کیا۔ حیات صحابہ میں ان کی نظر کے سامنے وہ روایت تھی، حضرت ابن عمر والی۔ حضرت ابن عمر کہتے میں نے اپنے ماتھے کی نگاہ سے دیکھا تھا جناب عمار بن یاسر کو ایک غزوے میں۔ یہ ابن عمر کا بیان جس میں ابن عمر بھی شریک ہے اور جناب عمار بن یاسر بھی شریک ہے۔ ان کا بیان یہ ہے کہ میں نے دیکھا جناب عمار بن یاسر لوگوں کو آواز دے رہے، اے لوگوں ادھر آؤ، کیوں جنت سے بھاگ رہے ہو؟ یعنی جنگ کے ماحول میں ہے، غزوے کے ماحول میں ہے، حقانیت کے لیے ہم لوگ کھڑے ہیں، اور یہ لہراتی ہوئی تلواریں دیکھ کر بھاگنے والے کو جناب عمار بن یاسر آواز دے رہے تھے، اے لوگوں کیوں جنت سے بھاگ رہے ہو؟ جنت کہیں اور نہیں ہے، جنت اسی میدان میں ہے، جنت اسی غزوے میں ہے، جنت اسی جنگ میں ہے۔ اگر حق کے لیے لڑتے لڑتے اللہ کے پیارے ہو جاؤ گے، اللہ تجھے جنت عطا فرمائے گا۔ اے لوگوں ادھر آؤ۔ جناب ابن عمر کہتے ہیں میں نے نگاہوں سے دیکھا تھا عمار بن یاسر کے یہ کان کٹے ہوئے تھے اور یہ کان لٹکا ہوا تھا، لیکن عمار کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی تھی۔ جناب عمار آواز دے رہے تھے، اے میرے دوستو آؤ آؤ، اللہ کے لیے آواز بلند کرو۔ حضرت صدر العلماء نے اسی واقعے سے سمجھا کان کٹنے کے بعد بھی کوشش کو ترک نہیں کیا ہے، تو یہ صدر العلماء بھی حالت مرض میں کوشش کو کم نہیں کریں گے۔ یہ ہمارے بزرگوں کی تاریخ سمجھنے کی اور اس طرح سے سمجھانے کی، جب جا کر ہمارے بزرگان دین اس پوزیشن میں پہنچے کہ آج سال ہر سال ہو جانے کے بعد یہ تمام اہل اللہ اپنے اپنے مقام پر زندہ ہے۔ اور کمال یہ ہے کہ صرف صدر العلماء نہیں، دور صدر العلماء کے
جو جدید اساتذہ کرام اور علماء کرام تھے، مشائخ تھے، وہ سب زندہ اور تابندہ ہے۔ اسی صدر العلماء کے جدید علماء کرام اور سرپرستوں میں سے، مشائخوں میں سے، نظر ڈالنے والوں میں سے، نظر عنایت ڈالنے والوں میں سے حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان کی ذات گرامی دیکھیے۔ حضور حافظ ملت آج مبارک پور کی سرزمین پر وہ زندہ اور تابندہ ہے۔ علامہ صدر العلماء، صدر الافاضل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی مراد آباد میں زندہ اور تابندہ ہے۔ صدر العلماء میرٹھ میں زندہ اور تابندہ ہے، اور ان سب کی دولتوں سے خیرات پانے والے ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ تو ان کے دور میں صرف وہی زندہ نہ رہے، دور بہتر نیک لوگوں کی جماعت، سارے نیک زندہ ہیں، اور ان کا عرس وہاں ہو رہا ہے۔ آپ کا عرس مبارک یہاں، اور آپ یہ تصور مٹا دیں کہ صدر العلماء کا عرس صرف یہاں پہ زمین پہ ہو رہا ہے، نہیں، بلکہ صدر العلماء کا عرس اس زمین سے نکل کر کے اب عرش بری پر بھی ہو رہا ہے، اور یہ بشری مخلوقوں سے نکل کر کے نوری مخلوقوں کے درمیان بھی عرش صدر العلماء اور ذکر صدر العلماء اللہ فرما رہا ہے۔ حضور پاک نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول کو نقل کیا، جسے ہم علمی زبان میں حدیث قدسی کہتے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ کہ رب نے یہ ارشاد فرمایا ہے، انا معہو، میں اس بندے کے ساتھ ہوتا ہوں، من ذکرنی، جو بندہ مجھے ذکر کرتا ہے، من ذکرنی فی نفسہی، جو بندہ مجھے تنہائی میں ذکر کرتا ہے، میں اس کا ذکر اپنی تنہائی میں کر لیتا ہوں، ومن ذکرنی فی ملائن، اور جو بندہ کسی مجمع میں میرا ذکر کرتا ہے، اس بندے کا ذکر خیر میں بہترین مجلس میں کیا کرتا ہوں، نوری فرشتوں کی بیچ میں کیا کرتا ہوں۔ تو صدر العلماء نے اپنی پوری حیات مبارکہ میں ذکر خدا اور رسول کیا، آج ان کا ذکر اللہ وہاں فرما ہے۔ تو یہ عرس پاک نہ مٹا ہے نہ مٹے گا، ہوا ہے، ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا، اور اللہ اپنے جس بندوں سے اپنے محبوبوں کا ذکر کرانا چاہتا ہے وہ کراتا رہے گا اور کروا رہا ہے۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ ذکر صدر العلماء اور سے صدر العلماء میں آپ حضرات موجود ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ اپنے قبر انور سے اپنا علمی فیضان طالبان علوم نبوت کو فیض کی شکل میں وہ عطا فرما۔ یہ ہمارے سنت والجماعت کا ایک نظریہ اور عقیدہ ہے، اور یقیناً ہم لوگ بزرگوں کے در سے فیض پاتے آئے ہیں اور انشاءاللہ پاتے رہیں گے، اور ہم وفادار رہے ہیں بزرگوں کے، آج بھی ہیں، اور انشاءاللہ ان کی وفاداری میں پوری زندگی گزارتے رہیں گے۔ مجھے امید ہے کہ اس عرس مقدس کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں مقبولیت کے خاص خانے میں جگہ عطا فرمائے گا، اور اس پر جو انعام و اکرام ہے صاحب عرس کو اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ تو زندہ رہنے کے لیے بنیادی دو چشمے ہیں، عشق رسالت اور علم نبوت۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں زندہ اور تابندہ رہنا تو دو چیز پہ محنت کیجئے، ایک تو رسول اللہ سے عشق، اور ایک رسول اللہ کے در سے علم نبوت کی خیرات حاصل کیجئے۔ اب یہ بن واسطہ چل رہا ہے یہ مسئلہ، واسطہ در واسطہ علم کو حاصل کرنے کا طریقہ چلا ہوا ہے، ایسے ہی عشق کے لیے سرچشمہ جو جگہ ہے اسے ہم اپنی زبان میں خانقاہ کہتے ہیں۔ اگر ظاہری علوم حاصل کرنا ہے تو آپ کو مدرسوں کی طرف رخ کرنا ہوگا، اور ان علماء ربانی جین سے اس چشمے کو حاصل کرنا ہوگا، اور اس سے رسالت کی خیرات حاصل کرنی ہے تو خانقاہوں کی طرف رخ کرنا ہوگا، اور خانقاہوں سے علم رسالت کے وہ سرچشمہ جسے ہم معرفت کہتے ہیں، جسے ہم ولادت کہتے ہیں، جسے ہم سیر اللہ کہتے ہیں، جسے ہم سیر فی اللہ کہتے ہیں، جسے ہم وصول اللہ کہتے ہیں، جسے وصول فی اللہ کہتے ہیں، ان سرچشمہ سے جو اپنے آپ کو سیراب کریں گے تو آپ کا سینہ بھر جائے گا علم نبوت
نبوت سے بھی اور عشق رسالت سے بھی۔ اور الحمدللہ آج کے اس روز مقدس میں یہ دونوں سرچشمے یہاں موجود ہیں، یعنی خانقاہی جو اصول ہیں اور خانقاہی جو مراسم ہیں، خانقاہی چشموں کے جو ایک سرپرست مانے جاتے ہیں، انہی خانقاہ عالم میں سے ایک خانقاہ عالیہ قادریہ راجشاہیہ ابراہیمیہ کے صاحب سجادہ فیضان سرکار سلامہ لے کر کے آپ کے بیچ میں موجود ہے۔ اور یہ نہ دیکھو فیضان لے کر آتا کون ہے، یہ دیکھو فیضان کس کا ہے، یہ دیکھو فیضان دینے والا کون ہے۔ فیضان دینے والا صدر العلماء ہے، اور فیضان دینے والا سرکار سراوا ہے، اور وہ فیض لے کر جو آیا ہے اسے مولانا حمید اللہ خان راجشاہی کا، اور صدر العلماء کا فیضان آپ ہی کے بیچ میں زندگی گزارنے والا صاحب سجادہ یہاں موجود ہے کہ نہیں؟ تو دونوں فیضان جب آپ کے پاس آئیں گے، خانقاہی فیضان بھی اور علمی فیضان بھی، تو آپ کی زندگی سرسبز و شاداب ہوتی نظر آئے گی، اور آپ کی زندگی کو بھی اللہ تعالیٰ حیات دوام عطا فرمائے۔ ضرورت ہے کہ دونوں خانقاہوں کی قدر، دونوں سرچشموں کی قدر و قیمت کو ہم سمجھیں، اور اپنی اپنی حیثیت کے مطابق یہ شراب علم و محبت پیتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیاب فرمائے۔ اور واضح کر چکا تھا شروع میں، وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، وہی ہنساتا ہے وہی رلاتا ہے۔ جب تک زندہ رہے خاندان والوں کو اپنے علمی جاہ و جلال سے خاندان کو بھی ہنسواتے رہے، اور لوگ بھی مسکراتے رہے، یہ سرچشمہ پیتے رہے، بظاہر یہ لگا کہ یہ صدر العلماء کر رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، وہی موت دیتا ہے وہی حیات دیتا ہے۔ بے شک انہی علمی باریکیوں کو اور گہرائیوں کو لوگوں نے چھوڑ دیا، اور صرف اپنی عقل سے دنیا کو بھی سمجھا اور دین کو بھی سمجھا۔ ایسے لوگ کل بھی گمراہ تھے، آج بھی گمراہ ہیں، اور مجھے منبر سے کہنے دو کہ جو لوگ ان دو چشموں کو چھوڑ کر اپنی عقل سے ہی دنیا طے کریں گے اور آخرت طے کریں گے، وہ آج بھی گمراہ ہے اور کل بھی گمراہ ہوتا نظر آئے۔ اس لیے کہ ہمارا قرآن ناقص نہیں ہے، ہمارا قرآن کامل ہے، ہمارا دین کامل ہے، ہمارا مذہب کامل ہے، ہمارے پیغمبر کامل و اکمل رہے۔ جب ہم اتنے کاملوں کے بیچ میں ہیں تو ہمیں کچھ سمجھنے کے لیے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، پورا سرچشمہ قرآن موجود ہے۔ قرآن و حدیث سے ہم دنیا بھی سمجھیں گے اور آخرت بھی سمجھیں گے، اور اسی سمجھ کو حاصل کرنے کے لیے رب نے ارشاد فرمایا، ربنا، بندوں کو بتایا ایسے چشمہ حاصل کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ اس دنیاوی زندگی میں حسنات کے جو چشمے ہیں میرے مقدر میں جاری فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کے جو حسنات کے چشمے ہیں وہ بھی میرے مقدر میں جاری فرما، اور آخرت کا سفر شروع کروں گا، قبر سے آخرت کے حسنات جاری کر دے، اے اللہ قبر میں نور کو نازل کر دے، اے اللہ قبر میں رحمتوں کو نازل کر دے، اے اللہ قبر میں انوار و تجلیات کی مسلادھار بارش کر دے۔ صاحب عرش حضور صدر العلماء سید غلام جیلانی مریٹھی علیہ رحمت و رضوان جب تک اس عالم میں رہے اللہ کا خاص فضل جاری تھا، اور آج جب اس عالم سے جا چکے ہیں آج بھی ان پر خاص فضل جاری ہے اور جاری رہے گا۔ وہ ترقی کے تمام مدارج اور منازل طے کرتے چلے جائیں گے۔ ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے کہ ہم بھی اگر اس حقیقی اور اصلی دولت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان درباروں سے اپنا تعلق
دل کی گہرائیوں کے ساتھ جوڑ دیں. جوڑیں گے تو کہا جاتا ہے سارے معاملات نیتوں کے اوپر ہیں. نیت جیسی ہوگی ویسے ہی آپ نتیجہ پائیں گے. نیت اچھی نہیں ہوگی تو نتیجہ آپ صحیح نہیں پائیں گے. تو میں سرکار صدر العلماء کے اسے مبارک سے بس یہ آپ کے لیے پیغام کی شکل میں دوں کہ صدر العلماء نے جس قدر نماز کی اہمیت اور عمل کر کے اور اہل خانہ کو عمل کروا کے دکھایا وہ، اور دوسرے صدر العلماء نے جس طرح سے کوشش کی، محنت کی، سستی اور کاہلی کو اپنے قریب نہ آنے دیا، آپ بھی اگر ایسے کریں گے تو اللہ رب العزت آپ پر بھی کرم فرما دے گا. وقت کے پیش نظر میں اپنی گفتگو